بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اکثر شور میں لکھی جاتی ہے، مگر حقیقت اکثر خاموشی میں سانس لیتی ہے۔ آج جب ہندوستان میں اسلام کی ابتدا کا ذکر ہوتا ہے تو ایک جملہ، ایک دعویٰ بار بار کثرت سے دہرایا جاتا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلایا، اسلام تو لڑائی جھگڑے کا مذہب ہے، جنگوں کا مذہب ہے۔ اور وہ اتنا دہرایا گیا کہ یہ دعویٰ دھیرے دھیرے ایک سوال ایک سوال نہیں، ایک فیصلہ بن گیا۔ مگر علم کا مزاج فیصلوں سے نہیں، سوالوں سے زندہ رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ تاریخ پر کھرا اترتا ہے؟ اگر اسلام ہندوستان میں صرف تلوار کے ساتھ آیا ہوتا تو اس کی پہلی نشانی جنگ کا میدان ہونی چاہیے تھی، مگر تاریخ ہمیں سب سے پہلے سمندر دکھاتے، کشتیاں دکھاتی، بندرگاہ دکھاتی اور تجارت۔ تو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد کسی مذہب کو نیچا دکھانا نہیں، یا کسی قوم کو ملزم ٹھہرانا نہیں، یا کسی بھی شخص کو قصوروار نہیں ٹھہرانا، اور کسی زخم کو تازہ کرنا بھی نہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دعوے کو دلیل کے سامنے رکھنا، کیونکہ جب دعویٰ دلیل سے ٹکراتا ہے تو یہ دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، اور غلط فہمی بھی جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام ہندوستان میں عرب فوج کے ساتھ داخل ہوا، مغلوں کے ساتھ داخل ہوا، مگر اس بات سے پہلے ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ مغل فوج سے پہلے جو اسلامی قوت تھی وہ کہاں تھی؟ یہ تاجر کہاں تھے؟ مسلمان تاجر کہاں تھے جن کی ابتدا عرب سے ہوئی؟ کیا ملابار کوسٹ پر عرب سمندری راستے اسلام سے پہلے موجود نہیں تھے؟ کیا ہندوستان اور عرب کے درمیان عود، مسالے جو گرم مسالے ہیں، ٹیک ووڈ اور کفور کی تجارت 7ویں صدی سے پہلے نہیں ہوتی تھی؟ اور اگر اسلام صرف تلوار سے پہلا ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ ہندوستان کے سب سے پرانے مسلم معاشرے ان علاقوں میں ملتے ہیں جہاں کوئی بڑی جنگ کبھی ہوئی نہیں؟ تو اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دعوے اور دلیل کے درمیان کا فرق۔ یہ ایک بھولا ہوا سفر ہے، سمندری راستوں کا، تجارتی سلسلوں کا، اور ان انسانوں کا جنہوں نے اسلام کو فتح کی نشان کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے اصول کے طور پر پیش کیا۔ اس کہانی میں سپاہی شاید نہ ہو، مگر بادشاہ ضرور ملیں گے، تاجر ضرور ملیں گے، جنگ کا ذکر نہیں ہوگا، مگر اس سے کئی صدیاں پہلے امن اور روایات کے سلسلے ملیں گے۔ اور اس کہانی میں حضور اقدس سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی آتا ہے، لیکن تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ تجارت، اخلاق اور انصاف کے ساتھ۔ اور اب سب سے اہم بات، یہ کہانی صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ تو ہندوستان کی اپنی تاریخ ہے۔ کیرلا کی بندرگاہ، کونکن کا سمندر، شری لنکا کا سفر اور مکہ اور مدینہ کی روشنی، یہ سب اس کہانی کا حصہ ہے۔ اور آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم ایک ہی سوال کے گرد گھومتے ہیں کہ اگر اسلام واقعی تلوار سے پھیلا ہوتا مغلوں کے ذریعے تو تاریخ کا نقشہ اتنا مختلف کیوں ہوتا؟ اور اگر یہ دعویٰ کمزور ہے تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ پوڈ کاسٹ، جو نہ ایک افسانہ ہے، نہ پروپیگنڈا، یہ ایک دعوت ہے تاریخ کو پورا دیکھنے کی، خاموش حوالوں کو سننے کی، اور سچ کو غصے کے بغیر سمجھنے کی۔ اگر آپ علم کو جیت ہار سے زیادہ اہمیت یا ترجیح دیتے ہو، اگر آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں، اور اگر آپ تاریخ کو
انسانی روایات کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ سفر آپ کا اور میرا زین خان جو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جی تو آج ہم ایک ایسے تاریخ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو زیادہ لکھی نہیں گئی، زیادہ پڑھی نہیں گئی، اور جو اکثر غلط سمجھی گئی۔ عام طور پر جب ہندوستان میں اسلام کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوج، سلطنت، جنگ اور فتح کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اصل کہانی اس سے کافی پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی تلواروں سے نہیں، سمندروں سے جڑی ہے۔ یہ کہانی حکمرانوں سے نہیں، تجارتوں سے جڑی ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ پہلے پارٹ کا آغاز کریں، پری اسلامک عرب انڈین تعلقات۔ تو جی، اسلام کے ظہور سے کئی صدیوں پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے عرب دنیا کا ہندوستان کے ساتھ گہرا تجارتی اور ثقافتی تعلق تھا۔ عرب تاجر سمندری راستوں کے ذریعے ملابار کوسٹ تک پہنچتے تھے۔ ان کے لیے یہ سب سے قریبی اور مشہور بندرگاہ تھی، جس کا نام تھا موزیریز، اینشین پورٹ آف موزیریز، جو آج کوڈونگلور کیرلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی مشہور بھی ہے ہندوستان کی پہلی مسجد کے نام سے۔ یہ صرف ایک پورٹ نہیں تھا بلکہ عرب اور ہندوستان کے درمیان آپ سمجھ لیں ایک مرکزی مرکز تھا جہاں تجارت ہوتی تھی۔ بلیک، وہ بڑا مشہور پروڈکٹ ہے بلیک گولڈ، بلیک پیپر۔ یہاں سے عرب تاجر بلیک پیپر لینے خریدنے آتے تھے، اور تو تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں تہذیبوں کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ یہاں سے تجارت پھر ہوتے ہوتے آگے بڑھ کر کونکن کوسٹ تک پھیلی، جہاں عرب اور ہندوستانی دنیا اور بھی زیادہ قریبی آئے۔ اسی دور میں کنارا ریجن یعنی کرناٹکا میں ایک نوایات کمیونٹی کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ نوایات کمیونٹی کی جڑیں پہلی صدی یعنی کہ فرسٹ سینچری تک جاتی ہے۔ اچھا، یہ نوایات کمیونٹی یہ وہ کمیونٹی ہے جو آج کے دور میں کونکنی سنی مسلمز اور انصاری مسلمز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ ان باتوں کا یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ عرب نسل کے لوگ اسلام سے پہلے بھی ہندوستان میں موجود تھے، اور اسلام کے بعد بھی ان کا آنا کیسے ہوا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور تجارت پر اب تھوڑا آتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہ تجارتی تعلقات بالکل زندہ اور مستحکم تھا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ عرب دنیا اور ہندوستان کے درمیان اور کہیں بھی ویلیویبل کوموڈیٹیز جیسے اود ہو گیا، کفور، کیمفر جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، کفور، ادرک، جنجر، اور مختلف گرم مسالے، اور خصوصاً بالخصوص ٹیک ووڈ، جس کا قصہ ہم آگے انشاءاللہ حدیث سے بھی ثابت کریں گے، صحیح الاسناد حدیث سے الحمدللہ۔ ٹیک ووڈ اور کئی مرچ تک کا تبادلہ اور تجارت ہوتا تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جیسے صحیح البخاری کی حدیث ہے 5692، جس میں قیس بنت محسان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسط الہندی یعنی انڈین اود کے استعمال کا ذکر کیا اور اسے کئی امراض کے لیے، کئی بیماریوں کے لیے شفا بتایا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہندوستانی پروڈکٹس، ہندوستانی کوموڈیٹیز، جیسے اردو میں اشیاء
کہتے ہیں اس کا علم تھا، اویئرنیس تھی، اور اس کا استعمال کرنے کا بھی طریقہ موجود تھا۔ اچھا اب آتے ہیں کہ ٹیک ووڈ پر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہندوستانی ٹیک ووڈ کا ایک بہت بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، جو ایک بہت ہی اہم نقطہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے حوالے سے ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 451۔ یہ روایت ملتی ہے کہ بعد کے دور میں، یعنی حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں، آپ نے پلرز کو اور دیواروں کو سٹون اینڈ لائم سے تعمیر کیا، اور جو مسجد کی جو چھت تھی وہ ہندوستان سے آئی ہوئی ٹیک ووڈ سے بنائی گئی، یعنی ہندوستان کی لکڑی بھی اسلام کے سب سے مقدس مقام کی تعمیر کا حصہ بنی۔ اچھا اب آتے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کی اویئرنیس کیسے ہوئی۔ تو جی یہ شری لنکا میں ایک بڑا مشہور آئی لینڈ ہے سرندیپ۔ یہ سرندیپ بھی عربک نام ہے، اٹس اے نیم آف عربک اوریجن، اور یہ عربی تاجروں نے ہی یہ نام دیا ہے کیونکہ ان کا یہاں آنا ہوتا تھا تجارتی سلسلوں کے تحت۔ تو یہ تاجر اسلام کی خبر عرب تاجروں کے ذریعے سرندیپ کے رہواسیوں، جو آج جسے سیلن آئلینڈ بھی انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ پہنچاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا علم ہوا، تو انہوں نے اپنے ایک دانا اور عقل مند شخص کو مدینہ بھیجا، اور یہ شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، یہ شخص دراصل یہ وہ شخص نہیں، وہ اصل میں میرے مائنڈ میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی۔ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ پہنچا۔ تو اس شخص کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا دور تو نصیب نہیں ہوا، ہاں مگر حضرت عمر کا دور نصیب ہوا، جہاں پہ حضرت عمر کی سادگی، انصاف اور ویروسٹی اور سچائی سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام کی طرف تھوڑا مائل اور متوجہ ہونے لگا۔ مگر افسوس ہے کہ واپسی کے سفر میں مکرانہ کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا، اور صرف اس کا غلام سرندیپ واپس پہنچ سکا، اور اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ یہاں سے انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کی پہلی شعاع پھیلی۔ اچھا تاریخی حوالات سے ایک کتاب ہے بڑی مشہور، ایلیٹ اور ڈاسن، جنہوں نے لکھی، ایلیٹ اور ڈاسن کی کتاب ہے جنہوں نے لکھی تھی The History of India as Told by Its Own Historians۔ یہ 630 سی ای میں پہلی دفعہ مسلم مسافروں کی کشتی ہندوستان کے ساحل پر بھی دیکھی گئی تھی۔ اچھا اس بات کو پورا کرتے ہیں ایک دوسرے آتھر جن کا نام ہے جارج رولنسن، جارج رولنسن، جو اپنی کتاب اینشین اینڈ میڈیول ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ 7ویں صدی کے آخر تک عرب مسلمان آبادیاں ہندوستان کے کوسٹل علاقوں میں قائم کر چکی تھی۔ اچھا اور سب سے اہم بات جو رولنسن واضح کرتا ہے کہ اسلام کا پھیلاؤ اکثر یا زیادہ تر امن اور تجارتی اور معاشراتی روایتوں کے ذریعے ہوا، یعنی کہ پیسفل انٹریکشنز اینڈ کلچرل ایکسچینج، نہ کہ فوج کے اور تلواروں کے ذریعے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر کے ایک دور کے دلچسپ واقعے کی۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کو جان کر یہ بڑا تعجب ہوگا کہ مسلمان بمبئی کے تھانہ علاقے تک پہنچے تھے، اور گجرات کے بھروچ اور سندھ کے دیبل تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو حضرت عمر نے یہ جو ہے عثمان بن ابو العاص الثقفی کو بحرین اور عمان کا گورنر مقرر کیا،
تو انہوں نے 636 CE کے قریب ایک نیول ایکسپیڈیشن روانہ کی، لیکن جب حضرت عمر کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے مزید ایکسپیڈیشنز کو روک دیا، اور ہسٹورینز کی مانے تو ان کے مطابق یہ قدم پرشینز کے لیے مدد کے راستے بند کرنے کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ بعد میں حضرت عثمان کے دور میں کندھا بل کندھاوا اور بلوچستان کو ملا کر ایک 45 کنسولیڈیٹ کیا گیا، لیکن کوئی ایسی بڑی مہم نہیں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جو امام علی علیہ السلام نے ایک شخص تھے جن کا نام تھا طاہر بن زعر، ان کو بھیجا کہ خان جو آج قلات بلوچستان تک مہم انہوں نے چلائی اور الحمدللہ وہاں کامیابی حاصل کی۔ اب آتے ہیں جی ایک بہت ہی مشہور اور بحث طلب روایات کی طرف۔ شیرامن پیرومل جو چکرورتی فارمس کے نام سے بھی جانے جاتے تھے اور شق القمر کے بھی نام سے، جی یہ شیرامن پیرومل دعویٰ ہسٹورینز کا دعویٰ ہے، اور یہ کئی اینشین ٹیکسٹ میں پرزرو بھی ہے۔ وہ کون سے وہ میں آگے بتاؤں گا کہ ملابار کوسٹ کے شیرامن پیرومل جو یہ کہتے ہیں یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ دیکھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ٹرانسمٹ کیا، یہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جس نے اسلام قبول کیا۔ واپسی پر وہ کوٹ ظفر یمن میں وفات پا گیا، جو آج بھی انڈین کنگ کے نام سے بڑا منسوب، دا شرائن آف گریٹ انڈین کنگ کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہ اینشین ٹیکسٹ جو کئی صدیوں 19 سینچری کے ملیالم اینشین ملیالم ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہے، جسے ہم کیرالول پٹی کہتے ہیں۔ یہ لکھا تھا کہ شیرامن پیرومل جو مکہ گئے تھے، اسلام قبول کیا، اور پھر انہیں مکہ ٹو پویا پیرومل کے نام سے مشہور کیا گیا۔ مکہ ٹو پویا پیرومل یعنی کہ وہ بادشاہ جو مکہ گئے تھے۔ ڈاکٹر نیتھن کیج اپنی کتاب ہو آر دا جیوز آف انڈیا میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات صرف مسلمانوں کے پاس ہی نہیں بلکہ وہاں کے اینشینٹ لوکل ہندو کے کتابوں میں بھی محفوظ ہے، کیونکہ ٹریونکور کے مہاراجاؤں کا، یعنی کہ سدرن انڈیا کے مہاراجاؤں کا یہ کسٹمز ہوا کرتا تھا کہ جب انہیں کوئی امپرر کی تختی دی جاتی تھی تو کورونیشن اوتھ کے دوران یہ ٹیکسٹ کو پڑھا گیا تھا۔ جب یہ مہاراجا شیرامن پیرومل جو چکرورتی فارمس کے نام سے بھی مشہور ہے، جو مکہ گئے تھے، ان کی غیر حاضری میں ان کے کسی پریوار کو یہ شان قدی سونپی تھی، تو ان کے کسٹمز ہوتے تھے کہ جو الیکٹڈ امپرر چنا ہوا ہوتا تھا انہیں ایک تلوار دیتے تھے جس کے سائے میں وہ قسم لیتے تھے کہ وہ ان کی پرجا کی محفوظ کریں گے۔ تو انہوں نے قسم لیتے وقت یہ ٹیکسٹ کو دہرائی تھی کہ جو میرے انکل مکہ گئے ہیں، میں اس تلوار کو تب تک سنبھال کے رکھوں گا جب تک وہ میرے انکل جو مکہ گئے وہ دوبارہ ہندوستان نہیں لوٹے۔ اچھا، تو اب حدیث اور علمی احتیاط، کچھ حدیث ہے جو ہندوستان اور ہندوستانی بادشاہوں کا ذکر کرتی ہے، جیسے المستدرک الحاکم کی حدیث ہے 7190، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ادرک کا تحفہ دیا گیا تھا۔ ایک بڑی جار تھی جس میں it was full of ادرک، full of gingers، لیکن یہ حدیث بہت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ امام احمد نے اس کے راوی عمرو بن حکم کو ابینڈن کیا تھا اور یہ حدیثوں کو منکر قرار کیا تھا، اسی لیے علمی ذمہ داری کا تقاضا تو یہی کہتا ہے
کہ ان حدیث کو دلیل کے طور پر پیش نہ کیا جائے، اور جو اوتھینٹک روایت ہیں اس پر ہم ڈٹے رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کی پہلی ایگزسٹنس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو جی یہ عرب تاجروں جب یہاں ملابار ہو یا کونکن کوسٹ میں جب آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، gradually they settled down in the alongside the Indian coast۔ تو یہ عرب تاجر پھر وہاں کی مقامی عورتوں سے شادیاں کرتے تھے، اور اس کے ذریعے جو نسل بنتی تھی انہیں ہم آج مپیلا مسلمس کے نام سے جانتے ہیں، مپیلا مسلمس۔ اور یہ مپیلا مسلمس کیرلا اور لکشدیپ کے ایک انڈیجنس مسلمس کمیونٹی ہے، جس کی جڑیں 7ویں صدی تک جاتی ہے۔ تو جی اس پوری کہانی سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اسلام ہندوستان میں تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ سمندر کے ساتھ آیا، تجارت کے ساتھ نہیں اخلاق کے ساتھ آیا، اور امن کے ساتھ۔ اور شاید اس بھلی ہوئی تاریخ کو یاد کرنا آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ اور یہیں پر ہم اس پہلے سفر کو ایک وقتی وقفہ دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اور زیادہ تحقیق کے ساتھ، اور زیادہ حوالات کے ساتھ، اور زیادہ اطمینان کے ساتھ اس پوری ہوئی تاریخ کو دوبارہ سامنے لائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی شبہ ہو یا کوئی اختلاف، تو کامنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم ان سوالوں کا جواب اگلے ایپیسوڈز میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کا مقصد نہ شہرت ہے، نہ کوئی دولت کمانا ہے، اور نہ ہی کسی پر غلبہ آنا ہے۔ ہماری نیت صرف ایک ہے کہ اوتھینٹک اور ویریفائڈ اور معتبر حوالات، جو نہ ہی صرف مسلم اسکالرس سے ویریفائڈ ہو بلکہ ہندو اسکالرس سے بھی ویریفائڈ، اس تاریخ کو بنا کسی جذباتی ملاوٹوں کے، بنا کسی نفرت کے، اور صرف سچائی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آگے پہنچانی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آگے کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں، اور یہ علم کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے سفر کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ، اور تاریخ کے ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ تب تک سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں اور سچ کی تلاش میں صبر کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔